کسی کو کسی کا حق پہنچانے کا نام سیاست ہے. ٹو پے دا رائٹس آف ہیومن بینگس، دس از پالیٹکس. انسانوں کو ان کی حق پہنچانے کا نام سیاست ہے. دوسرے ممالک کی سیاست اس لیے بھی کامیاب ہے کہ انہوں نے اس مطلب کو، اس مفہوم کو سمجھا ہے. دوسرے ممالک نے اس کو سمجھ لیا ہے، اس مفہوم کو، اور وہ کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ کامیاب ہیں. رات میں شکر گزار ہوں جناب شوکت ورک صاحب کا اور قاری سلمان صاحب کا، اور باقی سیف اللہ صاحب، باقی احباب میرے پاس تشریف لائے. میں خود آنا چاہتا تھا، میں نے کہا میں خود آفس میں جا کے فارم فل کروں گا، لیکن انہوں نے عزت بخشی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے پاس گھر میں چل کے آئیں گے. لیکن میں یہ آفس ڈھونڈ رہا تھا کہ پیپلز کالونی میں کہاں پہ آفس ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں، میں آفس میں جا کے فارم فل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس جماعت کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھا، میں نے کو ایک مشنری جماعت سمجھا ہے. ایک مشن ہے، اور اس مشن کے لیے میری زندگی بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک کل میں نے اپنے برادران سے بات کہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے 39 ممالک کا سفر کر لیا ہے، 35 ممالک میں میرے لیکچرز ہو چکے ہیں، اور میری دینی تعلیم کوئی نہیں ہے. دینی اعتبار سے میں بالکل نابلد ہوں. میں کسی مدرسے نہیں پڑھا ہوا، میں کسی مسلک کے کسی مدرسے نہیں پڑھا ہوا. میں نے تو قرآن پاک بھی سادہ اپنی اماں جی کے پاس پڑھا ہوا ہے. میری ساری اسکول کی تعلیم ہے، کالج کی تعلیم ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہے، اور میری انگلش لٹریچر میں ڈاکٹریٹ میری وہ لندن سے ہے. اور جب مجھے PhD کی ڈگری ملی تھی تو پھر مجھے ملکہ برطانیہ سے ملاقات کرنے کا بھی موقع مل گیا تھا. تو جو میں نے محسوس کیا ہمارے ملک میں اور ان میں کیا فرق ہے، ان کی سیاست کیوں کامیاب ہے. وہ کام میں آر محسوس نہیں کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے. اچھا، وہ چھوٹے کام کر کے بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑے بڑے کام نہ کر کے چھوٹے ہو گئے. بحثیت قوم میں نے بات کی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ قومیں بڑی ہو گئی ہیں، اور ہم بڑے بڑے کام چھوڑ کے بہت چھوٹے رہے. جماعت ہمارا اقوام میں نہیں ہو رہا، وہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کر رہے. لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو آپ سب کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ ہے ایمان کا ہتھیار. وہ ایمان ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو مجھے اور آپ کو گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ. جس کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوتا نا، وہ جان بچاتا ہے. جس کے پاس یہ ہے وہ جان دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے کہ جان دینی ہے یا جان لگانی ہے اس کے لیے. تو میرے برادران کی بتا، میں نے بھائی کی بات سنی، میں نے برادر مکرم کی بات سنی، سب کی رائے اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. رکنیت سازی بھی ہونی چاہیے. میرے قائدین، میرے بڑے جو ہمارے شہر کے بڑے ہیں، جو بھی میرے ذمہ کام لگائیں گے میں اسے کرنے کی اور نبھانے کی پوری کوشش کروں گا. کچھ بڑی عمر کے لوگ ہیں، کچھ چھوٹی عمر کے ہیں. ہو سکتا ہے جو ذمہ دار ہوں بڑے شہر کے یا ڈویژن لیول پہ، وہ عمر میں آپ سے چھوٹے ہوں. لیکن میں نے رات ساتھ اسی بات کہی تھی، وہی بات پھر کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ وہ ناکٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو. اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ وہ ناکٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ مہرہ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس کی وہ ذات پاک سے آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی ہو یا نہ ہو، لیکن جس کو امیر مقرر کر دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کی بات ماننا ضروری ہے. اور میرا ایک مشورہ ہے کہ رکنیت سازی بھی کرنا پڑتی ہے، محلوں میں جانا ہے، گھروں میں جانا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود آپ سے کہے یا مجھے شامل کریں.
وہ کیسے ہوگا؟ جب جماعت مہینے میں کم از کم 3 دفعہ سڑک پہ نظر آئے گی، اور ضروری نہیں کہ وہ نظر آنے کے لیے جی ٹی روڈ کا ہی انتخاب کیا جائے، کبھی نوشہرہ روڈ اور باغبان پورہ کا انتخاب کر لیا جائے، کبھی جناب چوک سے لے کے اسلامیہ کالج روڈ کا انتخاب کر لیا جائے، کبھی جناب گرجا کے علاقے کا رخ کر لیا جائے، کبھی سیٹلائٹ ٹاؤن کا، کبھی ماڈل ٹاؤن کا، کبھی پیپلز کالونی کا، کبھی کسی گاؤں کا، کبھی بطالہ کا، کبھی سینسرا گرایا کا، کبھی پپلی آلا کا، کبھی کہیں، اور پھر وہ سب کا وہ رخ ایسا ہو جب ایک علاقے میں 500 افراد کا جلوس گزر جاتا ہے نا، تو اس علاقے کے لوگوں کو 3 دن نیند نہیں آتی، وہ سوچ پڑ جاتے ہیں کہ یار بڑے افراد گزرے نہیں، یہ پارٹی کون سی ہے، پھر وہ بتانا نہیں پڑتا۔ اگر رکنیت بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ، لیکن اگر مہینے میں ہم تین بھرپور ایک ڈیمونسٹریشن دے سکے، عوام کو اپنا اظہار کر سکے، یعنی مظاہرہ ضروری نہیں کہ ہلا گلا ہی ہوتا ہے، نہیں بھائی، منظم انداز میں اپنے کسی بھی عمل کا اظہار کرنا جوش و خروش کے ساتھ، اسے مظاہرہ کہتے ہیں، اسے ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں، کہ منظم انداز میں جوش کے ساتھ وہ اس کا آرام سے اظہار کیا جائے تو وہ ایکسپریشن کہلاتا ہے، اور اگر جوش و خروش کے ساتھ کیا جائے اسے ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں۔ تو وہ جب باہر نکلا جائے، وہ جو ایکسپریشن ہے وہ گھروں میں اور گلیوں میں یوسیج لیول پہ کر دیا جائے، اور جو ڈیمونسٹریشن ہے، جو مظاہرہ ہے، وہ ضروری نہیں کچھ کے لیے جی ٹی روڈ کا ہی انتخاب کیا جائے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا، کیونکہ جب وہ ساتھیوں کے گزرنے کا اور ایک آواز کانوں میں پڑتی ہے، ایک اجتماع نظر آتا ہے، کوئی اللہ کی تکبیر کے نعرہ بلند ہوتا ہے، وہ کانوں میں آواز پڑتی ہے، وہ کانوں، یہ چونکہ یہ دروازہ ہے نا اندر کا، جب دروازے سے گزرتا ہے نعرہ اندر جا پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے، اگر قائدین اور ہمارے بڑے اس بات کی اجازت دیں کو مہینے میں 3 دفعہ، ایٹ لیسٹ کم از کم 3 دفعہ کوئی کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی، اس کے لیے جمعہ کے دن کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، کوئی اور دن بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، تاکہ سارے اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے لیے وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ فیکٹری چلانے والا وقت پہ پہنچ جاتا ہے صبح، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، تو اس کو شوق نہیں لینا، ذمہ داری سمجھنا کہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف ایوری پرسن ٹو ڈو دس جاب، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں نکلے، یا اللہ تیری مخلوق کے لیے نکلے ہیں، پاکستان کے لیے نکلے ہیں، اور اہل پاکستان کے لیے نکلے ہیں، اور پاکستان سے نکلنے والی آواز صرف پاکستان تک نہیں پہنچتی، یہ طاغوت کے ایوانوں تک جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں سے نکلنے والی آواز طاغوت کے ایوانوں تک جاتی ہے، اور یہاں سے جب تکبیر کی آواز نکلے گی اور حضور کے غلام نکلیں گے نا، تو انشاءاللہ آواز کہیں کہیں جائے گی، پھر انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر بد فرمائے۔ میرے قائدین میرے ذمہ جو بھی کام لگائیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں، اگر مجھے روز کچھ ٹائم مانگے گی، میں روز بھی ٹائم دینے کو تیار ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسے نہیں کہا، میں نے کسی فورم پہ ایسے نہیں کہا، لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ اس پارٹی کو جوائن کر کے میں نے سیاست برائے سیاست کو جوائن نہیں کیا، میں نے سیاست برائے عبادت جوائن کیا ہے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔